والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی اس مختصر گفتگو میں فقہ کے ایک اصول کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں جو ہمارے مزاج سے، ہماری طبع سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہ کے اندر جو فقہاء نے اصول بنائے ہیں، بنیادی طور پر وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، یعنی ان سے استدلال کر کے ایک اصول بنا دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات میں باتوں کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو ان اصولوں میں سے ایک اصول فقہ کا ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے کیے بغیر فرض ادا کرنا ممکن نہ ہو، جس کام کے کیے بغیر فرض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، وہ کام کرنا بھی فرض ہی ہوتا ہے، وہ کام کرنا بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہم مختلف مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں قرآن مجید کا ایک حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنا یہ فرض ہے نا، دشمن کے ساتھ جہاد کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر جہاد کرنا فرض ہے تو صرف جہاد کرنا ہی فرض نہیں، بلکہ اس جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ٹیکنالوجی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ایٹم کی ضرورت ہے تو ایٹمی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر سائنس پڑھ کر آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو سائنس پڑھنا بھی فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے کہ پڑھو پڑھو اور نہ پڑھو تو نہ سی۔ ہمارا ذہن یہی ہے، ہم اوپر والے کو واجب سمجھتے ہیں، نیچے والے کو واجب نہیں سمجھتے۔ ہم جہاد کو تو سمجھتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوج کے اندر بھی جانا چاہیے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو ہی طریقوں سے، جو قانونی طریقوں سے جہاد ہو رہا ہے، جو جہاد اپنا فلاحی طور پر تنظیموں کے تحت ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ریاستی سطح پر جو جہاد کیا جاتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ حضرت عمر نے ایک سٹینڈنگ آرمی کا تصور پیش کیا، یعنی ملک کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے ایک ایسا فوجی نظام جو ہر وقت صرف فوج ہی میں رہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے تھا کہ جب ضرورت پیش آئی حاکم وقت نے اعلان کیا اور سارے ہی فوجی بن گئے، بچہ بھی فوجی، خواتین کی ضرورت تو وہ بھی فوجی، بوڑھے بھی۔ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو سارے ہی فوجی بن گئے نا، جو پیچھے رہ گئے ان کی 50 دن میں توبہ قبول ہوئی۔ تو حضرت عمر کے بعد آج تک دنیا میں جہاد کرنے کے لیے اسلامی ریاست کے تحت جو قانون، انٹرنیشنل قانون کے تحت وہ کیا ہے کہ ایک فوجی سسٹم ہے،
اس کے اندر داخل ہو کے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں، ہم شہید ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کو اچھا نظام تعلیم سے گزار کر اچھے عہدے پر فائز کریں۔ اگر ہم چینج چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کو نافذ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین نافذ ہوں، لیکن ہم اس کے لیے راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو کمزور ترین راستہ ہے، اور وہ ہے احتجاج کا راستہ۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے کس راستے کو اختیار کرتے ہیں بتائیں؟ آپ تاجر حضرات ہیں، اگر کوئی ایسی کمشنر آپ کی بات نہ مانے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہڑتال کر دیتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرنا کمزور ترین راستہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں احتجاج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں کچھ لین دین، کچھ دو کچھ لو کے تحت جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، فائل دب جاتی ہے، اور بالآخر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، ایک نیا احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ جیسی پاورفل ریاست کے اندر آپ کے علم میں ہوگا، چند ماہ قبل ایک گورے پولیس آفیسر نے ایک حبشی کو اپنے گھٹنے کے نیچے اس کی گردن لے کے اس کو مار دیا تھا نا۔ کتنے بڑے احتجاج ہوئے تھے آپ بتائیں، وائٹ ہاؤس تک لوگوں نے چڑھائی کر دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ معطل کر دیا گیا، اس آفیسر کو کیا کر دیا گیا؟ معطل کر دیا۔ کیا یہ اس کا جواب تھا؟ پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ریلیاں، کتنے بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، مجھے بتائیے کوئی نتیجہ مثبت، کوئی دو ٹوک نتیجہ کبھی نکلا نہیں۔ احتجاج کمزور لوگوں کا راستہ ہے، احتجاج کمزوری پہ ڈیپینڈ۔ اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کریں تو وہ راستہ طاقت کا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر ان کو اداروں میں بٹھائیں، ان کو عہدوں کے اوپر فائز کروائیں، اس کے لیے تنظیم سازی کریں۔ اپنے چھوڑ دیں اس بات کو، بھول جائیں کہ آپ کا بچہ دکان پہ بیٹھ کے 10 لاکھ کما سکتا ہے، نہیں، وہ 10 لاکھ میں وہ پاور نہیں ہے جو ایک آفیسر 75,000 سیلری لے کے ایک سگنیچر سے جو آپ کی دکان گرا سکتا ہے، اس میں وہ پاور ہے۔ ایک کمشنر کی تنخواہ اور ایک مل آنر کی تنخواہ میں چاہے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہی فرق اس کے اپوزٹ، اس کے ایک قانون، اس کے ایک سگنیچر کے مقابلے میں اس کی ساری مل جو ہے وہ 1 منٹ میں سیل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اوپر والے کام واجب نہ سمجھیں، صرف جہاد کو واجب نہ سمجھیں، صرف اوپر والی چینج کو واجب نہ سمجھیں، نچلے سٹیپ در سٹیپ نچلے کام، اگر جان بچانا فرض ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جان بچانا اگر فرض ہے تو کسی خاتون کو اگر ڈلیوری کا معاملہ ہو تو اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہونا بھی فرض ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ آج کے دور میں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوگی یا کوئی اس کام کی ماہر ہوگی تو وہی اس کی جان بچا سکتی ہے نا۔ تو جس طرح اس خاتون کی جان بچانا فرض ہے، اس طرح اسلامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے، پردے کے ماحول کو سازگار رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنانا بھی فرض ہی ہے۔ اور اگر آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے، آپ وہ لوگ ہیں جو دیندار، یہاں دیندار لوگ بیٹھے ہیں نا، زیادہ تر لوگ جو الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کم از کم جو بندہ درس سننے کے لیے بیٹھتا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین سے انس ضرور رکھتا ہے، دین سے وابستگی ضرور رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ دین سے وابستگی بھی رکھتے ہیں، اور پھر الحمدللہ تجارت سے وابستگی بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے، اگر ان کو آئی ٹی میں، سائنس میں، فوج میں، سی ایس ایس کے پیپرز میں نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر وہ لوگ بیٹھیں گے جو کہ آپ احتجاج کریں گے اور وہ صرف آرڈر کریں گے۔ آپ احتجاج کریں گے اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ آرڈر کریں گے۔ ایک آخری بات سنا کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات صرف توجہ دلانا ہی مقصود ہوتی ہے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مابین پاکستان بنانے کے اندر ایک اختلاف تھا۔
یہ آپ بزرگ تو جانتے ہوں گے، نوجوانوں کو شاید پتہ نہ ہو. اور انشاءاللہ اگر موقع ملا آئندہ 23 مارچ پہ مجھے قریب آنے کا، میں بلکہ کہوں گا بھائی عبدالسلام صاحب سے کہ 23 مارچ کے قریب کوئی بدھ ہو تو مجھے ضرور بلائیں. میں آپ کے سامنے 13 وہ باتیں رکھنا چاہوں گا، انشاءاللہ اس پہ جمعہ بھی میں پڑھاؤں گا 23 مارچ کے قریب. 15 وہ نکات جو ہمارے بچوں کو نہیں پتا، 15 وہ نکات جن میں قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان اختلاف تھا جس کی وجہ سے پاکستان بنا. 15 باتیں تھیں کم از کم جن میں قائد اعظم کا نقطہ نظر کچھ اور تھا اور گاندھی کا نقطہ نظر کچھ اور تھا. ان 15 اختلافات کی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان کا ڈیسیژن لیا. بنانا تو اللہ نے تھا، اسباب جو بنے. تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ایک مذہبی شخصیت تھی، ان کے درمیان اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے مابین پاکستان کو بنانے میں ایک اختلاف تھا. تو ایک موقع کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد نے قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی تو قائد اعظم نے ان کو ایک جملہ کہا. یہ جملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قوانین، پاکستانی قوانین کے تحت چلتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے ایک بہترین جملہ ہے. اور انہوں نے کہا یور وے از رانگ وے، تمہارا راستہ وہ غلط راستہ ہے. تم جس راستے سے مسلمانوں کو الگ ریاست دلانا چاہتے ہو وہ غلط راستہ. غلط راستے سے مراد احتجاج کا راستہ، بغاوت کا راستہ. اور مائی وے از رائٹ وے. قائد اعظم نے کہا میں جس راستے سے پاکستان بنانا چاہتا ہوں وہ قانون کا راستہ ہے. میں قانونی مات دینا چاہتا ہوں انگریز کو. میں انگریز کو اس کے قانون کے تحت یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کی ضرورت ہے. میں آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چینج چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام چاہتے ہیں، اگر آپ جہاد چاہتے ہیں، اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، رانگ وے نہ اختیار کریں، رائٹ وے اختیار کریں. قانون کا راستہ اختیار کریں، قانونی مات دیں، قانونی طریقوں سے اوپر آئیں، قانونی ذرائع اختیار کریں. ہمارا تو حال یہ ہے، یہاں پر بیٹھے لوگ مشاہدہ کر لیں، ہمارا تو شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جائے ہم جلدی وہ نہیں بناتے. بتائیں بناتے ہیں؟ ہم کاروباری لوگ، ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو جلدی کسی کو کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑ جائے نا تو اس کے ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہوتے. یہ صحت کارڈ کی سہولت حکومت نے جاری کی، میری ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے جی لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں، ہم ان کا علاج کیا کریں. تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم قانون کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، قانون کو فالو نہیں کرتے. اس طرف توجہ کریں. یہ بھی واجب ہے، یہ بھی فرض ہے، اسی طرح جس طرح آخری کام کرنا فرض قرار پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.